یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے شمائل مبارک ہیں۔ خصوصیات سے مطلب وہ منفرد چیزیں ہیں کہ جو ہر امام کے اندر اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، ورنہ تو سارے ہی محمد ہیں، لیکن ہر امام کے اپنے زمانے کے تقاضے اور جس انداز سے انہوں نے دنیا میں اپنا وظیفہ انجام دیا ہے اس اعتبار سے کچھ خاص خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت فلاں امام کی ہے۔ تو مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو خصوصیات کی بحث ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وقت کو گنجائش کے مطابق ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ بشارت دی گئی۔ آپ کی بشارت جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں ہی، یعنی صدر اسلام میں ہی آپ کے آنے کی بشارت دی۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، مثلاً تورات، انجیل، زبور، اس میں بھی آخری زمانے میں الہی حجت کے آنے کی بشارت ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جو آخری حجت آئے گی وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عدل انصاف کو قائم کرے گی، کہ پھر کسی گمراہ یا ظالم کا اور کافر کا وجود جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم خصوصیت جو ہے کہ آپ کا تذکرہ جو ہے وہ گزشتہ کتابوں اور گزشتہ انبیاء کی شریعت اور دین میں بھی تھا، اسی طرح ہمارے پیغمبر نے بھی صدر اسلام میں آپ کے آنے کی بشارت دی۔ پھر آپ کی بشارت جو ہے وہ تمام ائمہ نے دی، ہر امام نے اپنے زمانے میں مولا امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی۔ اگر ہم اہل سنت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی احادیث کی کتابوں میں بشارت موجود ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی کتابوں میں آئی۔ اسی طرح اصحاب پیغمبر نے، اسی طرح تابعین نے آپ کی بشارت دی۔ تو ایک مسئلہ جو ہے بشارت، جو ایک خصوصیت ہے اور ایک خصوصی چیز ہے، وہ مولا کے حوالے سے ہماری کتابوں میں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی ولادت ہے، کیفیت ولادت۔ تو آپ کی ولادت جو کہ مخفی انداز سے ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وقت کی ظالم حکومت جو ہے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس زمانے کے حاکم نے مولا امام عسکری علیہ السلام کے گھر یہ پیغام بھی بھیجا تھا، بلکہ ان کی طرف سے جاسوس بھی آتے تھے اور خواتین بھی آتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے چیک کرنے کے لیے، اور وہ جو اس نے حکم بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی بھی خاتون حاملہ ہے یا کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اگر کوئی بچے کو پیدا کرے تو ماں اور بچے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی اعتبار سے آپ کی ولادت کا مخفی ہونا اور آپ کی ولادت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تشبیہ دینا، یہ بھی آپ کی خصوصیت میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کی طولانی غیبت، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی یا امام کے بارے میں اس طرح کی طولانی غیبت کا ذکر نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں احادیث اور روایات میں ایک طولانی عرصہ کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، ایسی طولانی غیبت جس کے اندر بعض لوگ شک میں پڑ جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کا انکار کریں گے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ آپ پر اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور یہ غیبت کو روایات کے اندر پھر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، جیسے کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت جو ہے وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری نسل میں سے جو مہدی آئیں گے ان کی غیبت دو قسم کی ہوگی، ایک غیبت صغریٰ ہوگی اور ایک غیبت کبریٰ ہوگی۔ غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ جو ہے اپنی گفتگو میں بیان کریں گے۔ ایک اور خصوصیت جو آپ کو حاصل ہے وہ آپ کی عمر مبارک کا طولانی ہونا، کہ یہ واحد امام ہیں کہ جن کی عمر شریف جو ہے وہ طولانی ہے۔ مثلاً 255 ہجری میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی، یا 868 انگریزی کے اعتبار سے آپ کی ولادت ہوئی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 1100 سال سے بلکہ 1200 سال کے قریب کا زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، آپ زندہ ہیں، اسی طرح حیات میں ہیں، اور بلکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ 40 سالہ جوان کی شکل میں ہوں گے۔ یہ غیبت اور طولانی جو عمر کا جو مسئلہ ہے یہ صرف البتہ مولا کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ انبیاء جو ہیں ان کی عمر بھی طولانی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے ابھی وفات نہیں پائی،
آسمان چہارم پہ ہیں اور امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے۔ لیکن زمین کے اعتبار سے کہ زمین میں یہ حجت خدا ہے اور طولانی عمر ہے، اس اعتبار سے آپ کی یہ خصوصیت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم روایات کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور خصوصیت جو مولا کے حوالے سے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے جب مولا امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک اولو العزم پیغمبر جو کہ صاحب کتاب بھی ہیں، ان کا آنا اور مولا امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا، اور یہ ایک اہم خصوصیت ہے اور ایک اہم صفت ہے کہ جو بلکہ ہم یوں کہیں کہ ایک اہم فضیلت ہے کہ جس سے ہمارے مولا جو ہیں ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا۔ بلکہ یہ وہ فضیلت ہے کہ اگر ہم روایات میں دیکھیں، حتیٰ یہ چیز ہمارے بھائی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حتیٰ کہ دیگر کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر باقاعدہ فخر کا اظہار بھی فرمایا تھا اصحاب کے سامنے کہ تم کیا محسوس کرتے ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ میری نسل سے جو مہدی آئیں گے ان کے پیچھے جو ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو مولا کی دیگر جو خصوصیات ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ جو ہمارے پیغمبر کی یا مولا امیر المومنین کی خصوصیات ہیں، بلکہ بعض ایسی روایات ہیں جس میں مولا امام زمانہ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ اسیر و بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت پہ چلوں گا، اور بعض ایسی بھی روایات ہیں کہ جس میں مولا نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے امیر المومنین سے، اور بعض روایات میں اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر ہم خود احادیث نبویہ کی طرف رجوع کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر نے جو ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کو اپنے سے تشبیہ دی ہے۔ مثلا فرمایا کہ مہدی جو ہے، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ شمائلہ شمائلی، مہدی جو ہے وہ ظاہراً دیکھنے میں بھی مجھ جیسا ہے اور اپنی صفات میں اور اپنی خصوصیات میں بھی مجھ جیسا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور روایات کو دیکھیں تو جب امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، تو مولا امام عسکری علیہ السلام نے جب امام زمانہ کو اٹھایا اور ان کی زیارت کی تو اس وقت مولا امام عسکری علیہ السلام کا یہ مشہور جملہ ہے جو روایات میں موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے مجھے وہ حجت دکھائی، وہ ہستی دکھائی کہ جو اپنی تخلیق میں اور اپنے اخلاق میں، اپنے خلق میں مکمل طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ تو یہ چیز اہل سنت اور شیعہ روایات میں بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی اپنی شکل و صورت میں، اپنے شمائل مبارک میں بھی بالکل مجھ جیسے ہوں گے، اور اپنے خلق میں، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار اور رفتار میں بھی بالکل میرے ہی مشابہ ہوں گے۔ پھر بھی ہماری بعض روایات کے اندر کچھ جسمانی خصوصیات ذکر ہیں، میں ان کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ جب ظہور فرمائیں گے آپ کا چہرہ جوان شاداب ہوگا اور گندمی رنگ ہوگا، بلند اور روشن پیشانی ہوگی، آپ کی بھویں جو ہیں وہ لمبی اور حلالی ہوں گی، آنکھیں جو ہیں وہ سیاہ اور بڑی ہوں گی، ناک لمبی اور خوبصورت ہوگی، چمکدار دانت ہوں گے، آپ کے داہنے رخسار پر سیاہی مائل ایک تل کا نشان ہوگا، اور آپ کے کندھے پر نبوت جیسی ایک نشانی ہے، اور آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ متناسب ہوں گے۔ معنوی اعتبار سے جو آپ کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، شابداری کرنے والے، زاہد اور سادہ زندگی بسر کرنے والے، صاحب صبر اور بردبار ہیں، صاحب عدالت ہیں، اور علم کے حوالے سے آپ سب سے افضل ہوں گے۔ بلکہ ہماری روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی تمام علوم الہی کے وارث ہوں گے، اور آپ اہل قیام اور جہاد ہیں اور آخری نجات دینے والے ہیں اور بشریت کے لیے عالمی مصلح ہیں۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9ویں فرزند ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے قیام سے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کریں گے، احکام الہی کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے، اور دنیا کو ظلم و جور سے نجات دیں گے، اور دنیا کو عدل و انصاف اور محبت سے بھر دیں گے۔ تو امام کی خصوصیات اگر ایک لفظ میں اس کو خلاصہ کریں وہی ہیں جو ہمارے پیغمبر اکرم کی ہیں، اپنی ظاہر میں، اپنے باطن میں
اپنے شمائل میں، اپنے صفات میں وہ کامل شبیہ ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ زمانہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ زمانہ ہم نہیں دیکھ سکتے تو حد اقل ہمیں مولا کی معرفت اور اس غیبت کے دور میں آپ کی نصرت اور آپ کا اچھا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔